واٹ از دی ڈیفینیشن آف نجس؟ میں کہتا ہوں لغت کی طرف نہ جائیں. اگر آپ نے نجس کا پتہ کرنا ہے، رجس کا پتہ کرنا ہے تو قرآن سے کریں. مولا آپ بتا دیں، تو اللہ نے کہا بتا تو رہا ہوں کیا کہ جو اہل بیت سے دور ہو جائے وہی نفس. اللہ نے فرمایا وہ حاجی ہو، وہ علامہ ہو، وہ مفتی ہو، وہ قاری ہو، جو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہو جائے یا جنہیں اہل بیت دور کر دے. کل بھی نجس تھے، آج بھی نجس ہے. کہ وہ خود کو ایسا رکھے کہ غیر محرم نہ اسے دیکھے. میں ایسے کھول کے آپ کو کتابیں دکھاؤں گا اہل سنت کی 20 کتابیں. آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا علی کس سے پوچھ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ پوچھنا کس سے تھا؟ فاطمہ سے پوچھا ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں اس کا جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی. فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ جو حضور علیہ السلام کے وفادار صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب زمن. آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا خاص نشست بطور خاص ایک تسلسل ہمارا چل رہا ہے. ہمارا ہدف ہے کہ ہم ایک اطمینان والی گفتگو کریں اور زندگی بھی اطمینان والی پائیں. اطمینان ملتا کہاں سے؟ سکون ملتا کہاں سے؟ بے شک سکون خیر والے لوگوں کا ذکر خیر کرنے سے ملتا ہے. دنیا اور آخرت کا سکون انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج میں جب بات کروں خیر اور خیر البشر اور سید البشر کی، تو پھر میں اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا ہوا پاتا ہوں کہ میں لازم بات کروں سیدۃ النساء العالمین کی، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آج میں نے نساء المومنین پہ بھی بات کرنی ہے. آج میں نے نساء اہل بیت پہ بات کرنی ہے، یعنی خاص طور سے اہل بیت کے گھرانے کی خواتین وہ کون لوگ ہیں، کیا معیار، کیا مقام ہے. لہٰذا اس مشکل ترین موضوع پہ میں نے جسے دعوت خطاب دی ہے اور جن پہ سوالوں کا بار میں نے ڈالنا ہے، وہ میرے سامنے تشریف فرمائے. میری خوش قسمتی ہے آپ واعظ فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ خطابت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ حقائق سے آشنا رکھتے ہیں. مستقل پوری زندگی آپ نے جد و جہد میں گزاری، اور یہ جد و جہد مودت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو کہ آل رسول سے خاص طور سے ہے. ساتھ ساتھ اصحاب رسول کے محبت کا ایک سلسلہ، تعظیم کا سلسلہ. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں علامہ یاسین قادری. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لے کر آئے اور یہ خاص مقدمہ آپ نے اس پہ قبول فرمایا کہ میں سوال جواب کروں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ جو دل میں ہوتا ہے وہ سوال میری زبان پہ ہوتا ہے. حضور سید والا جناب جاند و عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم، آپ کی ذات کا جو پرتو ہے وہ دنیا بھر پہ پھیلا ہوا ہے. بے شک بے شک. میں یہ جاننا چاہتا ہوں علامہ صاحب کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے قبل جو تشریف لے کر آئے، ان کی شان، ان کا مرتبہ کیا تھا، اور وراثت کے معاملے میں کیا ان کا کوئی وارث ہوا کرتا تھا؟ کیونکہ میں نے قرآن میں آیات پڑھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آیت پڑھی ہے، تو وہی فارمولہ میں پٹ کروں گا اپنے ذہن میں کہ نبی کریم، نبی محترم، نبی رحمت دو عالم کی وراثت کا بھی کیا معاملہ ہے؟ آیا اس سلسلے میں وہی بات ہے جس کو اہل سنت کا مقدمہ سمجھا جاتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اویس بھائی آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ مہیا کیا کہ میں اپنے دل کی آواز تمام کائنات تک پہنچا سکوں. جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے، تو ہمارے پاس جو رول ماڈل ہے، جو پہلا مصدر اول ہے ہمارے پاس، وہ قرآن ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہم کو رجوع کرنا ہوگا. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو جہاں تک انبیاء کرام کی وراثت کا تعلق اور واسطہ ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید، جیسے آپ نے ابھی ایک ہنٹ دیا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے، تو قرآن نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا. اور بعض ہمارے جو علماء ہیں، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا،
وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام کی جو وراثت ہے وہ ہے علم، نالج۔ مال جو ہے وہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں بنتا۔ تو اگر آپ سورہ مریم کا آغاز ہی دیکھیں تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے، خدشہ ہے، کن سے؟ اپنے رشتہ داروں سے۔ من ورائی، میرے جانے کے بعد مجھے ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، اس لیے کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے، اور جو میری زوجہ ہے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری جو زوجہ ہے وہ بھی ضعیفہ ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، پھر بھی کہتے فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ولی عطا کر۔ کس کام کے لیے ولی عطا کر؟ آگے جواب آ رہا ہے، یارثنی ویارث من آل یعقوب، تاکہ وہ میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی آل کا بھی وارث بنے۔ اب یہاں بات ہے علم کی، نالج کی۔ اگر تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرے علم کا وارث ملے مجھے، تو علم تو کوئی چھین ہی نہیں سکتا، نبوت بھی کوئی چھین نہیں سکتا کسی سے۔ تو مال کے بارے میں ان کو یہ تھوڑا سا وسوسہ تھا نا کہ میرے جو عزا و کارب ہیں، چونکہ میرا وارث کوئی نہیں، جب وارث کوئی نہیں ہوگا تو رشتہ دار جو ہیں وہ سارا کچھ ہڑپ کر لیں گے، بلا تشبیہ ہو، بلا مثال۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور اہل سنت کا کیٹاگوریکلی دو ٹوک یہ موقف بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ویژن بھی ہے، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، مالک ہوں، دو ٹوک ان کا فیصلہ ہے کہ جس بات پہ قرآن کیٹاگوریکلی، یعنی اشارت النص بھی نہیں، عبارت النص سے جب قرآن فیصلہ کر دے تو حدیث سے اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اور اہل سنت کے جتنے بھی جید فقہا گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، بلکہ محدثین، مفسرین، امام قسطلانی سے لے کے امام سیوطی تک، ہر ایک کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی روایت قرآن سے ٹکراتی ہو، قرآن سے متصادم ہو، تو اس روایت کو چھوڑا جائے گا، قرآن کو پکڑا جائے گا۔ تو کیٹاگوریکلی یہ بات واضح ہو رہی ہے اویس بھائی کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ اگر انبیاء کی وراثت ہوتی ہے تو جس حوالے سے، جس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے یہ کویسچن پوچھا ہے، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ پاک سیدہ کی بھی وراثت تھی۔ اب یہاں ایک اور نکتہ ہے۔ اب آپ نے مجھے سنیت کا مقدمہ بتانا ہے نا، بالکل شیعت کا بالکل مقدمہ نہیں بتانا۔ اللہ معاف کرے، میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے تو ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے ہیں، میری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتب کا تو دیا ہی نہیں۔ اب بھی میں سنیت ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کے پروگرامز میں بے شمار علماء آتے رہتے ہیں، آپ ان سے سوال کر کے دیکھیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے کیا یہ سارا کچھ اہل سنت کی جو محات الکتب ہے اعلیٰ درجے کی، جن پر مدار ہے پورا مسلک اہل سنت کا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ کسی مولوی صاحب کا حوالہ نہیں میں دے رہا، یا اس صدی یا پچھلی صدی کا بھی نہیں میں ریفرنسز آپ کو دے رہا۔ امہات الکتب ہیں جن پر مدار ہے پورا، ان سے پوچھیے گا کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں۔ اب اگلی بات بڑی خاص، جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انبیاء کرام کی وراثت ہوتی ہے، تو ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے سننے والے ہیں ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، فوراً فتویٰ نہ لگا دیجیے گا کہ فلاں گستاخ، فلاں گستاخ، یہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی۔ بھائی یہ حقائق ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتب میں درج کیے ہیں۔ میں سنیت کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ بھی نہیں سنا رہا، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں حقائق تو بیان کرنا میرا حق ہے نا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اہل سنت کی کتب سے رکھوں گا، فیصلہ آپ پہ۔ اور بے ادبی اور گستاخی نہ میرے دل میں ہے، نہ میری سوچ میں ہے، نہ میرے گمان میں ہے، نہ میرے فہم میں ہے، نہ میرے ادراک میں ہے، واللہ باللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی بندہ، جیسے آج کل یہ ایشو بڑا گرم ہے، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو فدق کا مسئلہ ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ حق تھا، تو جو حضرت ابوبکر صدیق کو حق پہ کہتے ہیں
وہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے گستاخ تو نہیں نہ بنتے. سنیوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نہیں گستاخی ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بندے نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ معاذ اللہ جب بی بی فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ وہ خطا پر تھی. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس سے پاک سیدہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے ہی نہیں. لیکن اہل سنت اس کو اون نہیں کرتے. اون کرتے ہیں. میری بات سنیں نا, کیسے نہیں کرتے؟ کسی ایک شخصیت کا نام مجھے بتائیں جنہوں نے یہ سارا واویلا کیا تھا, اس کو میرے سامنے بٹھائیں. ہر ایک بندے کا یہ عقیدہ ہے. ہاں ایک فرق ہے, ایک فرق یہ ہے کہ اس کے الفاظ درست نہیں تھے. باقی جتنے بھی بریلوی ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ حق پر تھے, اور ادھر وہ اجتہادی خطا لے کے چلے جاتے ہیں, وہ اجتہاد لے آتے ہیں. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اجتہاد ہی تھا. میں یہاں ایک نکتہ یہ بتانے لگا ہوں, اصل میں جو بات ہے دوسری طرف نہ چلی جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حق پر تھے, انہوں نے جو فیصلہ کیا بالکل درست تھا, ٹھیک تھا, تو آپ پاک سیدہ کے گستاخ اور بے ادب نہیں. اگر میں کہوں, اگر یاسین قادری کہے کہ پاک سیدہ حق پر تھی, تو آپ میرے بارے میں کیا خیال رکھیں گے, کیا عقیدہ رکھیں گے کہ آپ ابو بکر کے گستاخ ہو گئے؟ بس ایک منٹ ذرا, آپ ابو بکر کے گستاخ ہو گئے؟ بھائی گستاخ نہیں. جس طرح آپ کو حق ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو درست کہہ کے ان کے فیصلے کو رسپیکٹ دے کے پاک سیدہ کے گستاخ اور بے ادب نہیں بنتے, تو میں اگر کہوں کہ بی بی اپنے حق پر تھیں, سچی تھیں, جو انہوں نے دلائل دیے, جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے خلیفہ اول کے دربار میں, وہ جائز تھا, وہ ویلڈ تھا, قرآن کے عین مطابق تھا, تو آپ کہیں گے کہ آپ ابو بکر گستاخ ہو گئے. یہ ڈویلٹی نہیں ہونی چاہیے. یہاں ایک نکتہ ہے, یہ جو بخاری میں مسلم میں یہ جو حدیث ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کویسچن کیا ہے کہ جب پاک سیدہ نے مطالبہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے حدیث پڑھی ہے یہی وراثت والی کہ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ. انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, انبیاء جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, صدقہ. اور اے زہرا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ فدق کی جو آمدنی ہوتی تھی, اس سے جو پرافٹ آتی تھی, جس طرح وہ تقسیم کرتے تھے فقراء میں, پھر مساکین میں, پھر یتیموں میں, اور حکومتی معاملات پہ خرچ کرتے تھے, اور اپنی اہل بیت اطہار پہ خرچ کرتے تھے, میں اسی طرح آپ کو اس کی پرافٹ میں سے, اس کی آمدنی میں سے حصہ آپ کو دیتا رہوں گا, پہنچاتا رہوں گا. یہاں ایک لطیف نکتہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں یا کلیم کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, وہ جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے, وہ صدقہ ہے. جب وہ صدقہ ہے تو پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اسی طرح آپ کو اس میں سے حصہ پہنچاتا رہوں گا, دیتا رہوں گا. اب یہاں ایک میرا کویسچن بنتا ہے, ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انبیاء چھوڑ دیں وہ صدقہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا, جو صدقہ کیا مال کی میل کچیل ہے. میں سخت جملے نہیں بول رہا, ورنہ اور بھی کچھ لغت میں لکھا ہوا ہے, میں میل کچیل پہ ہی رکھتا ہوں, وہ میل کچیل ہے. تو پاک سیدہ پہ وہ صدقہ, آپ مجھے بتائیں ویس بھائی, حلال ہے کہ حرام؟ سادات پہ صدقہ حرام ہے. سادات کا جملہ آپ نے کہا ہے, تو سادات پاک سیدہ کی وجہ سے, بے شک وہ تو ہے, تو پاک سیدہ پہ صدقہ حرام ہے. تو یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ کنٹراڈکشن جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تضاد ہے. نہیں تو آپ سید البشر افضل البشر بعد الانبیاء کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, مخالف نہیں کھڑا میں, یہی تو اصل کنفیوژن ہے نا, جو لوگ بات کو سمجھتے نہیں, نفس مسئلہ کو بھی نہیں سمجھتے, اور واویلا شروع کر دیتے ہیں, فاں گستاخ بے ادب, یہ وہ, اگر مگر اف بٹ, اور یہ ٹھیکہ لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں. میں صرف یہ حقائق بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ احادیث میں سے استنباط کر کے احکام نکال کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو حدیث میں نہیں لکھے ہوتے. جیسے یہ لا تکلموا حتی ماتت کا ایک جملہ ہے کہ پاک سیدہ جب تک حیات رہی حضرت ابو بکر صدیق سے کلام نہیں کیا. تو آج کل کے علماء جو ملا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ فدق پہ کلام نہیں کیا. تو فدق کہاں لکھا ہوا ہے جی روایت میں؟ مجھے بتائیں, لکھا ہوا ہے کہیں کہ وہ فدق پہ کلام نہیں کیا؟ یہ نہیں کہ اپنی شرح ہے نا, تعویل اپنی ہے نا, اس کو جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا. تو اگر ان کو حق حاصل ہے تو مجھے حق حاصل نہیں. میں علامہ صاحب ایک حساس سوال پوچھوں آپ کی شرافت ذہانت کو دیکھتے ہوئے, اور یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اگر آپ کسی سے یہ بات کریں گے تو سامنے سے یہ سوال ضرور آئے گا, چلیں ایک
پل کے لیے ساری فرضی صورتحال مان لی جائے، مگر امیر المومنین جناب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب جب خود خلافت پر آئے تب وہ مال اگر ایسا ہی تھا تو واپسی لوٹا کیوں نہیں دیا؟ یہ مسئلہ تو ایسے حل ہو جانا چاہیے تھا. اچھا ٹھیک ہوگا، یہ آپ کا جو کویسچن ہے بڑا ویلڈ ہے، میں اس کا جواب دیتے اس کو ڈسکس کرتا ہوں، انٹرٹین کرتا ہوں. جب مولا علی علیہ السلام کی خلافت آئی ہے، پہلی بات تو یہ، تھوڑا سا مجھے 2-3 منٹ دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ظاہر ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ موجود نہیں ہے ظاہر. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت طلحہ حضرت زبیر جو خود چل کے آئے ہیں مولا علی علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے، تو آپ نے فرمایا اس طرح بیعت نہیں ہوتی، یہ معاملہ شورا میں جائے گا. آپ 2-3 بندے آ گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اس طرح نہیں ہوگا، شورا میں جائے گا. پہلے تو آپ نے ریفیوز کیا کہ مجھے دور ہی رکھو اس سے، پھر جب جتنے بھی مدینہ کے سینئر لوگ تھے، سینئر موسٹ، وہ سارے آئے تو آپ نے کہا شورا میں جائے گا. پھر شورا نے فیصلہ کیا، مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی. جب بیعت کی ان لوگوں نے، میں حقائق بتا رہا ہوں، میں بار بار رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ حالات وہ نہیں ہیں، کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ جو حضور علیہ السلام کے وفادار صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرے. ماشاءاللہ، یہی مجھے چاہیے. میں لعنت بھیجتا ہوں، کیٹاگوریکلی یہ میرا موقف ہے. لیکن اگر حقائق بیان کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے تو قرآن کھول کے دیکھیں نا، اللہ نے کیسے حقائق بیان کیے ہیں. وہ معاذ اللہ گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی. بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، وہ حقائق بیان کیے امام بخاری نے تو وہ گستاخ تھے. مسلم پڑھ کے دیکھ لیں، میں آپ روایتیں پڑھتا ہوں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اتنی بڑی گستاخی ہیں. پھر یہ ہماری کتابیں گستاخیوں سے بری پڑی ہیں. میں تو نقال ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگر پڑھ کے سنانے والا گستاخ اور بے ادب ہے تو لکھنے والا کیسے گستاخ اور بے ادب نہیں بنتا بھائی؟ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ادھر بیعت کی، بصرہ جا کے بیعت توڑ دی، ایک لشکر تیار کر لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امی جان، ان کو ساتھ شامل کر لیا. وہ ایک لشکر تیار ہو گیا. ادھر سے شام سے نیا معاملہ شروع ہو گیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا وہ جو ہاتھ کی انگلیاں تھیں اس کو باہر بازار میں رکھ دیا گیا، کرتا بازار میں رکھ دیا گیا. لوگوں کو ایسے ورغلایا گیا، خطبے دیے گئے، نکلو، پتہ نہیں کیا ہو گیا، علی کے خلاف نکلو، ہمیں ان کی خلافت قبول نہیں ہے. ادھر جنگوں کے لیے تیار ہو گئے. مولا علی علیہ السلام کی ظاہراً خلافت کا سارا زمانہ دیکھ لیں، کہیں ادھر سے بغاوت ہو رہی ہے، کہیں ادھر سے بغاوت ہو رہی ہے، کہیں ادھر سے بغاوت ہو رہی ہے. اور ایسے حالات میں، ایسے ایٹماسفیئر میں مولا علی علیہ السلام، وہ جو ساری کائنات کو لٹانے کے لیے آئے تھے، وہ جو حالت رکوع میں بھی خیرات کرتے تھے، ایسی ہستی جنہوں نے وہ خیبر میں جو کچھ بھی ان کو ملا مال غنیمت گھر پہنچنے سے پہلے سارا بانٹ دیا. اپنے پاس کوئی چیز ہی نہیں رکھتے تھے. ایسی ذات، ایسا سخی، ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی. وہ کہتی بھائی یہ جو باغ ہے یہ میں لے لیتا ہوں. جب اگر وہ یہ فیصلہ کر بھی لیتے تو پھر بھی یار لوگوں نے نہیں چھوڑنا تھا. دیکھو جی ایسے حالات میں انہوں نے یہ کام کر لیا. یہ چونکہ پہلے فیصلہ انہوں نے کیا ہوا تھا دونوں خلفاء نے، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ظاہراً خلافت تھی وہ مستحکم ہی نہیں ہوئی. ہر طرح کے حالات آپ کے سامنے، اور ایسے حالات میں مولا علی علیہ السلام یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اپنی ذات کے لیے. مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے خلافت، جن کا حق تھا، اپنا حق سمجھتے ہوئے بھی، پہلی خلافت دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق، ان کے خلاف کوئی کردار ادا نہیں کیا، بھائی کوئی قیام نہیں کیا، نہیں نکلے تلوار لے کے، دوسری بار بھی نہیں نکلے. اپنا حق ہوتے ہوئے بھی امت مسلمہ کی وحدت کے لیے، اکائی کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا، خاموشی اختیار کر لی، بلکہ ان کا ساتھ بھی دیتے رہے مشکل معاملات میں. تو یہ جو باغ فدق ہے، یہ کھجوروں کا باغ، وہ مولا علی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کس طرح وہ لکھ کے دے سکتے تھے بادشاہ ہوتے ہوئے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے دنیا، ایسا ہی ہے. کسی طرف بھی بندے کو چین لینے نہیں دیتی. اس وجہ سے مولا علی علیہ السلام نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، اس کو ایز اٹ ہی رکھا. میں نے ایسی ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح سے آپ گفتار فرما رہے ہیں میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے. یہی سوال اس کو اس الگ نوعیت سے میں کرتا ہوں. جیسے آپ نے فرمایا کہ جناب سیدہ کا یہ مقدمہ تھا، اس کو ایسے ہی ماننے کے بعد کہ جناب علی المرتضیٰ نے پھر اس کو اس طرح سے نہیں لیا، کیونکہ ایک تو آپ کی حیات، اس کے بعد آپ کا وصال فرمانا، اور پھر اس کے بعد جنگی صورتحال اور مستحکم و غیر مستحکم کا معاملہ. علامہ صاحب، آپ ایک باوقار آدمی ہیں، معاشرے میں آپ کی عزت ہے، لوگ آپ کا ہاتھ چومتے ہیں. آپ ہی کے سامنے سے
اگر آپ کی زوجہ سے کوئی چیز چھین کے چلا جائے، پرس وغیرہ، تو کیا غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ مطالبہ کریں گے بلکہ اس سے چھین کر لائیں گے کیونکہ آپ واپسی دلائیں گے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے سامنے یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں اس معاملے کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہے کچھ، کیوں نہیں کہا؟ تھوڑا سا معاملہ سخت ہے، ذرا بیان کر دوں۔ بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں، اور ہماری اہل سنت کی جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں بخاری کا پہلا نمبر ہے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے جب مولا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام دونوں گئے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے پاس، تو حضرت عمر بن خطاب کے جملے ہیں، اس فدق کو لے کے اے علی تم سمجھتے تھے کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ غاصب ہیں، انہوں نے غصب کر لیا یہ فدق کا معاملہ، اور میرے بارے میں بھی، میں مختصر سمری دے رہا ہوں، میرے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال ہے، نہ وہ ایسے تھے نہ میں ایسا ہوں۔ اگر یہ معاملہ میں آپ دونوں کے سپرد کرتا ہوں، اگر آپ اس کو مینج کر سکتے تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر حکومت کو لوٹا دیں۔ بات یہاں یہ چھیننے والی ہے نا کہ کسی کی زوجہ سے کچھ چھینتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے یا اہانت کرتا ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حیدر قرار کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کی گستاخی اور بے ادبی کر دے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا سخت روایات بھی ہیں، کہ اس میں بھی ہماری بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر اس طرح کے حالات بن جائیں حکومت میں کہ آپ بالکل حق پہ بھی ہوں، حکومت جو ہے وہ باطل ہو یا خطا پہ ہو یا آپ کا حق غصب کر لے، آپ حق پہ ہوں لیکن چونکہ آپ کے پاس طاقت نہ ہو، اختیار نہ ہو، تو آپ خاموشی اختیار کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ بھی حدیث بھی آئی، اس کو امام حاکم نے بھی روایت کی المستدرک میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی اگر یہ لوگ چل کے آئیں گے نا تیرے پاس تو پھر خلافت قبول کر لینا، اگر چل کے نہ آئیں گے تو خاموشی اختیار کرنا۔ یہ روایت موجود ہے، بلکہ ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے ہیں اور روایت کر کے نیچے لکھتے ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، کہ اگر میرے بعد علی کو تم خلیفہ بناؤ گے تو وہ تمہیں صراط مستقیم پہ رکھے گا، مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد تم ایسا نہیں کرو گے۔ مستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو جب یہ بڑی خاص بات ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو چیف الیکشن کمیشن تھے، ان کو تعین کیا گیا ہے، وہ جب 3 ووٹ وہ بیلنس ہو گیا نا حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ تاریخ تبری پڑھ لیں، ابن خلدون کو پڑھیں، ابن حشام کو پڑھیں، طبقات ابن سعد کو پڑھیں، کوئی بھی تاریخ لیں اہل سنت کی، کسی میں اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عثمان بن عفان سے سوال کیا کہ اے عثمان اگر میں آپ کو نامزد کروں خلیفہ تو قرآن و حدیث اور شیخین کی سنت پہ آپ یہ حکومت چلائیں گے، وہ فیصلے کریں گے؟ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا جی بالکل کروں گا، اور یہی کویسچن مولا علی علیہ السلام سے کیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق کروں گا، شیخین میں سے جن معاملات میں مجھے اختلاف ہے وہ میں ان کی اطاعت نہیں کروں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا تھا؟ عثمان بن عفان کو ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب اختلاف تو تھا نا، اس اختلاف کو دشمنی کی طرح نہ لے کے جائیں کہ پتہ نہیں وہ دشمنی کی حد تک اختلاف تھا یا معاذ اللہ کوئی کفر کا معاملہ بن گیا تھا۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیوں نہیں کیا، احتجاج کیوں نہیں کیا، سارا کچھ کیا ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کو اختلاف رکھیں، اس کو دشمنی تک نہ لے جائیں کہ معاذ اللہ کوئی کفر کا معاملہ بن گیا تھا۔ اور اگلی بات ہے، ایک بڑی خاص بات ہے، میں اس کو مینشن کرنا چاہتا ہوں، بس تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاک سیدہ کو یہ کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو لہٰذا ٹھیک ہو گیا، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو وراثت کا سٹیٹس قرآن نے بیان کیا ہے، یہ جو حصے بیان کیے ہیں قرآن نے، وہ کیا ہے؟ یعنی بیٹی کا بھی بیان کر دیا، بیٹے کے 2، بیٹی کا 1، زوجہ کا 1/8، فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا اپنے سننے والے جو ہیں میرے ان تک رکھتا ہوں، کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل ایمان کی امی جان، ان کو کہا تھا کہ بیٹی عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے ظاہراً، آپ ان کے گھر میں رہی ہیں،
چونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا بیٹا آپ میرے گھر میں آ جائیں واپس، ٹھیک ہو گیا، سارے معاملات گزر گئے ہیں، یہ گھر رسول اللہ کا ہے، آپ نہیں اس میں رہ سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ ساری زندگی جس گھر میں رہی ہیں، اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا تھا ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے میرے ممبر تک، میرے گھر سے رسول اللہ کا گھر، ساری زندگی جس گھر میں رہی ہیں وہ رسول اللہ کا گھر نہیں تھا؟ بتائیں، اسی گھر میں حضرت ابوبکر صدیق وہ دفن ہوئے ہیں۔ وہ جو روایت لے کے آئے ہیں جی، وہ کہ میرے جسد کو لے کے چلے جانا اور کہنا کہ ابو بکر آیا، دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا، نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جانا، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ یہ میڈ ان دمشق ہے۔ اگر اس کو میں درست مان لوں بالفرض کہ نہیں روایت ٹھیک ہے، تو پھر حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب ان کا وقت آیا تھا تو ان کا جسد کیوں نہیں لے کے گئے؟ انہوں نے تو ایک پیغام بھیجا تھا، ایلچی بھیجا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ عمر بن خطاب کی خواہش ہے، امیر المومنین کی نہیں، عمر بن خطاب کی یہ خواہش ہے کہ مجھے جگہ ادھر مل جائے۔ بھائی وہ بھی کہتے ہیں نا میرے جسد کو لے کے چلے جاؤ، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، انہوں نے ادھر جا کے اجازت مانگی ہے اماں عائشہ صدیقہ سے۔ بھائی اماں عائشہ صدیقہ تو رسول اللہ کی پراپرٹی میں حقدار ہی نہیں، حصہ دار ہی نہیں، حضرت عمر بن خطاب نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نہیں۔ رسول اللہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، وہ ریاست کا ہے، وہ حکومت کا ہے، اور ریاست حکومت کے جو خلفاء ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، پراپرٹی ساتھ لے کے نہیں جاتے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے وہ جائے گا تو وزیر اعظم ہاؤس بھی اس کا ہو گیا، وہ اسٹیٹ کا ہے۔ وہ جگہ جو تھی، وہ حجرہ جو تھا، وہ مکان جو تھا تو وہ رسول اللہ کا تھا، اس میں نہ کوئی دفن ہو سکتا تھا نہ کوئی رہ سکتا تھا۔ تو یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ گستاخی اور بے ادبی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، ایسا لگ میں رہا ہے تقابل کر رہا ہوں نا، تقابل ہو رہا ہے۔ جب وراثت نہیں ہوتی یا پاک سیدہ نہیں، ان کو وراثت نہیں مل رہی تو دوسروں کو کیوں؟ میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں نا، یہ احتجاج کر رہا ہوں کہ میں مان رہا ہوں، اون کر رہا ہوں۔ آپ نے کسی عالم دین سے، اپنے اساتذہ سے کسی سے پوچھا یہ سوال؟ یعنی مجھے یہ کلک کر رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے، وہ طویلات کرتے ہیں اگر مگر یہ وہ تو رہنے کی جگہ تھی، وہ تو یہ تھا، وہ تو وہ تھا، اس مکان سے کون سی پراپرٹی آ رہی تھی۔ یہ میں نے کہا اللہ کے بندو، کوئی پرافٹ نہیں آ رہی تھی اس کے، تو وہ ملکیت تو رسول اللہ کی تھی نا، گھر تو نبی کا تھا یار۔ تو وراثت جو ہوتی ہے، وہ جو مال ہوتا ہے، جو ترکہ ہوتا ہے، اسی میں سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو جب پاک سیدہ کو حصہ نہیں مل رہا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر اماں عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں ملنا چاہیے، بلکہ یہ وہی گھر ہے، یہ وہی حجرہ ہے جہاں مولا حسن علیہ السلام کو دفن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو مولا حسن علیہ السلام کون ہے؟ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کو اجازت نہیں مل رہی تو کوئی روک رہا ہے نا۔ چلو اماں عائشہ صدیقہ سے روایت، انہوں نے کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ کیوں دی، انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے۔ بھائی آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ اس کی مالکہ ہیں تو رکھی ہوئی ہے نا۔ آپ جو مالکہ بنی ہیں اس گھر کی، وہ کس حق سے بنی ہیں؟ آپ کہیں گے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ تھی، تو رسول اللہ کی زوجہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً حیات میں تو وہ رہتی مالکہ تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں جو نبی چھوڑ جائیں ان کا کوئی وارث نہیں بنتا، ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ خیرات ہے، وہ حکومت کی پراپرٹی بن جاتا ہے، تو پھر اماں عائشہ صدیقہ کیوں رہی ہیں؟ اچھا، آپ کو یہ کامل یقین ہے کہ وہ وراثت ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں دیا ہوا ہبہ کیا ہوا تحفہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ نہیں، یہ تو ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے نا۔ دیکھیں نا، جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ اس کو بھی لے کے آتے ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس پر بھی میرے پاس دلائل ہیں، لیکن جو صحیح بخاری میں پاک بی بی نے مطالبہ ہے وہ میراث کا مطالبہ کیا ہے۔ جو میں تو ڈسکس کر رہا ہوں بخاری کو، بخاری میں جو انہوں نے جا کے طلب کیا نا، مطالبہ کیا، یعنی آپ شیعت کا مقدمہ بھی نہیں لڑ وہ نہ شیعہ ادھر کدھر سے آ گئے؟ پاک فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کسی شیعہ کی بیٹی ہیں؟ اویس بھائی، میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، پاک سیدہ کسی شیعہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ ان کو نبی سے جدا کر کے نہ دیکھو کہ نبی کا ناموس جو ہے وہ کوئی الگ ہے اور پاک سیدہ کو کوئی الگ ہے۔ اگر فرض کریں علم، یہ بڑا خاص نقطہ ہے،
کہ علم وراثت ہے انبیاء کی، چلو میں اس کو بھی آن کر لیتا ہوں، میں صرف دلائل دے رہا ہوں، میں بار بار میں یہ رپیٹ کر رہا ہوں، حالات جو ایسے ہیں، علم ہی وراثت ہوتا ہے جو ہمارے علماء کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کا جو علم تھا اس کی وارثت ہوئی نا پھر پاک سیدہ. تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں نا، ایسا ہی بنی، چونکہ ہمارے علماء کہتے ہیں جتنے بھی اہل سنت کے کہ پھر وراثت کیا تھی، انبیاء کی وراثت کیا ہے، وہ کہتے ہیں علم، نالج. چلو ٹھیک ہو گیا، علم نالج یہی وراثت تھا. تو حضور علیہ السلام کا جو علم ہے وہ کتنا علم ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ اکبر. سورہ نساء پڑھیں. اللہ نے فرمایا سونیا جو کچھ از خود آپ نہیں جانتے تھے، کائنات کا سارا علم میں نے آپ کو عطا کر دیا. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی علم، کوئی نالج ایسا نہیں، کوئی شعور، کوئی فہم، کوئی ادراک ایسا نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے جب حضور علیہ السلام کا علم کا یہ عالم ہے، اتنا بڑا ترکہ، وہ پاک سیدہ کو ملا ہے، وہ تو وارثہ تھی نا حضور کا علم. جو آپ کہتے ہیں کہ حضور نے علم چھوڑا ہے، تو جب علم کی وارثہ بن گئی تو پھر یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ جو حضور کا علم ہے حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ ہی ہوگا. تھوڑا سا ساتھ دیں نا میرا. صحیح ہے، زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ. نو ڈاؤٹ. اللہ کے رسول کا علم تو کائنات میں تو پاک سیدہ کے پاس علم ہے، رسول اللہ کا ورثہ اس میں سے ملا ہے، وہ وراثت ان کو ملی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاک سیدہ کے پاس جو علم اور نالج ہے وہ ابوبکر صدیق سے زیادہ ہے. تو جب پاک سیدہ یہ فرما رہی ہیں اور دلائل دے رہی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کوڈ کر رہی ہیں وراثت پہ، تو دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق ایک روایت بیان کر رہے ہیں، اس روایت کو مانا جا رہا ہے. تو پاک سیدہ جن کے پاس رسول اللہ کا علم ہے اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، کہتے نہیں بھائی ان کو پاس علم، بلکہ یہاں تک علماء کہہ گئے ہیں ہمارے آج کے دور کے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، مغالطہ لگ گیا تھا، معاذ اللہ مغالطہ لگ گیا. سنت کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں، میں تو چکرا گیا ہوں یہ بات. میں تو جو آج کل بیان ہو رہا ہے ظہور، میں تو وہ آپ کے سامنے لوگوں نے لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں، یہ سارا کچھ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ان کو مغالطہ لگ گیا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی. بلکہ آپ کا جو علمی معیار ہے اس کی میں ایک روایت دیتا ہوں جس کو امام بزار نے بھی روایت کیا ہے، ابو یعلا نے روایت کیا ہے، پھر عبد الرؤف المناوی نے اس کو روایت کیا، پھر امام حیثمی نے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لیا. یہ سنیے گا. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، کویسچن کیا کہ بتاؤ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے؟ ہر صحابی نے اپنی علمی سطح کے مطابق جواب دیا. مولا علی علیہ السلام بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، کہ یا رسول اللہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے، سب سے اعلیٰ خصلت یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بات کسی حد تک تیری درست ہے لیکن میرے سوال کا یہ مکمل جواب نہیں ہے. تو مولا علی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے. پریشان ہونا بھی بنتا تھا، تاجدار کائنات کے بعد سب سے زیادہ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس نالج ہے، وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے. اگر میں ترجمہ بھی نہ کروں، صرف وہ احادیث کے متون ہی پڑھتا جاؤں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی کا یہ علمی مقام اور مرتبہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ رات ہو جائے گی وہ حدیث ختم نہیں ہو سکتی. اتنا اعلیٰ مقام پر مرتبہ. العلم ستۃ اسداس فعلی من خمسۃ اسداس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ اللہ نے علم کے 6 حصے کیے اور 6 حصوں میں 5 کے 5 علی علیہ السلام کو عطا کر دی اور 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا. وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ. پوری کائنات میں. اور وہ جو 6واں حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے. تو میں نے ایک جگہ پہ یہ روایت بیان کی تھی تو ایک چٹ آ گئی تھی کہ حضرت صاحب آپ نے تو مولا علی علیہ السلام کو معاذ اللہ حضور سے بھی بڑھا دیا. تو میں نے کہا تھا اللہ کے بندے میں تو علم بتا رہا ہوں دروازے کا، شہر تو میں نے ابھی کھولا ہی نہیں. کیا بات ہے، شہر تو کھولا ہی نہیں، ابھی تو میں دروازے کا بتا رہا ہوں. تو مولا علی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں گھر میں تشریف لے آئے. جب پاک سیدہ نے آپ کا چہرہ دیکھا تو فرماتی ہیں علی کیا وجہ ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ فاطمہ پریشان اس لیے ہوں کہ حضور نے ایک سوال کیا تھا کہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہے. تو میں نے کہا تھا یا رسول اللہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ وہ خود کو ایسا رکھے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. تو پاک سیدہ مسکرا کے فرماتی ہیں اے علی نہیں، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ نہیں،
عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ وہ خود کو ایسا رکھے کہ غیر محرم اسے نہ دیکھے. اب مولا علی علیہ السلام جلدی جلدی گئے اگلی نماز کے لیے. نماز ہو گئی. یا رسول اللہ آپ نے سوال پوچھا تھا, جواب دینا چاہتا ہوں. جی علی دو. یا رسول اللہ عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ وہ خود کو ایسا رکھے کہ غیر محرم نہ اسے دیکھے. میں ایسے کھول کے آپ کو کتابیں دکھاؤں گا اہل سنت کی 20 کتابیں. آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا علی کس سے پوچھ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ پوچھنا کس سے تھا؟ فاطمہ سے پوچھا ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں اس کا جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی. فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بلا تشبیہ ہو بلا مثال ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے, جو بی بی مولا کائنات کی استاذ بن جائیں اس بی بی کو اتنا علم تو ہوگا. جو کہتے ہیں ان کو علم نہیں تھا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے کہ نہیں. پھر یہ معاملہ جو تھا یہ پاک سیدہ سے ریلیٹڈ تھا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے کہ نہیں. بھئی حضور علیہ السلام پاک سیدہ کو فرماتے نا کہ بیٹا انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی. ان سے ریلیٹڈ جو تھا کسی ایک مقام پہ یہ ہم کو روایت نہیں ملتی. تو پتہ چلا کہ یہ جو معاملہ ہے انبیاء کی وراثت والا, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خود کا یہ فرمان موجود ہے الحدیث المختارہ میں. وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں, بات اس کو اون کر رہے ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ مس ہینڈل ہوا ہے. جیسے وہ اپنا بیعت والا معاملہ تھا, وہ مولا علی علیہ السلام تو بخاری میں روایت موجود ہے, انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. 6 ماہ تک جب مولا علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. تو لہٰذا اس کو بندہ کفر تک لے جائے اور اس کو گستاخی تک لے جائے تو اس کی بھی میرے خیال سے یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں. اور پھر ایک آخری بات ہے اس پہ یہ میں نے ضرور آپ کے سامنے رکھنی ہے. اب پاک سیدہ جو جا کے مطالبہ کر رہی ہیں, چلو دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے میں نہیں لے رہا, چلو یہ تو مطالبہ کر رہی ہیں کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے, مجھے میرا حق چاہیے. وہ لکھ کے دیا تھا یا وراثت کے طور پہ, اس پہ بحث نہیں کر رہا میں. وہ لکھ کے دیا تھا تب بھی, اگر وراثت تھی تب بھی. تو پاک سیدہ کہہ رہی ہیں, اور پاک سیدہ کی سچائی کا کیا عالم ہے اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیں. جی بے شک. اس کو امام طبرانی نے لیا ہے, دیگر کتب میں بھی اہل سنت کے امام بہقی نے لیا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیقہ کہتے ہیں سچی کو, جی, اور صدیقۃ الکبریٰ کہتے ہیں سب سے بڑی سچی, اور پاک سیدہ ہیں سب سے بڑی سچی. یعنی شان صدیقۃ الکبریٰ با زبان حضرت عائشہ صدیقہ. اما کہتی ہیں ما رأیت احد قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. اویس بھائی گل ہی مک گئی. اما کہتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے پاک بابا کے بعد میں نے فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا دیکھا ہی نہیں. اللہ آپ صدیقۃ الکبریٰ ہیں. یہاں میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں, جو سادات مجھے سن رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے میں ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ نقطہ بڑا خاص ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا ہے مباہلہ جسے کہتے ہیں, سورہ آل عمران کی 61, مباہلہ نہیں پڑھنے لگا, ایک نقطہ دینے لگا. اس میں آپ پاک سیدہ گئی ہیں, ٹھیک ہے, نادو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہو گیا. ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی جانوں کو بلاؤ. کس لیے؟ آگے آپ امام سیوطی کو پڑھ کے دیکھ لیں, ابن ابی حاتم کو پڑھ کے دیکھ لیں, ابن کثیر کو پڑھ کے دیکھ لیں, شیخ اسماعیل حقی کو پڑھ کے دیکھ لیں, علامہ علوسی کو پڑھ کے دیکھ لیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھ کے دیکھ لیں, مولانا مودودی تک آ جائے ابن ابی حاتم سے لے کے دنیا کی کوئی تفسیر لیں, کسی کا اختلاف نہیں. دیوبند ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, بریلوی ہو, رضوی ہو, اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی تک اختلاف ہی کہ بیٹے حسنین کریمین, ایسا ہی ہے, عورت پاک سیدہ, اور جان مولا علی. مولا یہ آ تو گئے ہیں, آئے کس کام کے لیے؟ کرنا کیا ہے آگے؟ کرنا کچھ بھی نہیں. تم سب نے مل کر جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے. توحید بچانے گئے تھے نا. عیسائی کیا کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, یہ حملہ توحید پہ ہے نا. تو توحید بچانے کے لیے گئے ہیں یہ 5. یہاں ایک نقطہ دینے لگا, لعنت اللہ علی الکاذبین. الکاذبین
लानत अल्लाह अला काज़िबीन नहीं कि झूठों पर अल्लाह की लानत करनी है, अल काज़िबीन। अरबी का एक कायदा, एक हुसन है कि अगर किसी को मारफा करना हो ना, ख़ास करना हो, नाकिरा से निकाल के मारफा, तो उसके शुरू में लगाते हैं अलीफ और लाम। जैसे कुरान में कहा कि ज़ालिका किताबुन ला रैबा फी, ज़ालिकल किताब, अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़ालिकल अल किताब। अगर ज़ालिका किताब होता फिर हर किताब की बात होती। अल किताब ये जो ख़ास किताब है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। अल खतीब ये ख़ास खतीब, अल सैयद ये ख़ास सैयद, अल कादरी ये ख़ास कादरी। यानी कि जब किसी को ख़ास करना हो जी, तो उसके शुरू में लगाते हैं अलिफ और लाम। सही। यहाँ अल्लाह ने एक जुमला कहा है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। एक बंदा है, आपका दोस्त है जैद, आपने कहा जैद भाई रमज़ान है, रोज़े से हो? कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े से हूँ। रोज़े से नहीं था वो, झूठ बोला कि नहीं? झूठा भी है कि नहीं? अल्लाह ने कहा गुनाहगार है, लानती नहीं। आपका दोस्त है बकर, आपने कहा बकर भाई सुनाए किसी गरीब को खाना खिलाया था? उसने कहा 10 लोगों को खिला के आ रहा हूँ। खिलाया किसी को नहीं, झूठा है कि नहीं? अल्लाह ने कहा झूठा है, लानती नहीं। आपने किसी से कहा कि भाई अली से मिल के आए हो, उसको जो चीज़ें मैंने तुम्हें दी थी दे आए हो? हाँ दे आए हूँ। दे के नहीं आया, झूठ बोला कि नहीं? झूठा भी है। अल्लाह ने कहा झूठा है, लानती नहीं। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि लानती, खास कर दिया अल काज़िबीन, ये खास झूठे। मौला बात अकल के खाने में फिट ही नहीं हो रही। झूठ तो उसने भी बोला था, रोजे से भी नहीं था, कह दिया रोजे से हूं, वो भी झूठा। उसने खाना नहीं खिलाया किसी को, कह रहा अभी 10 लोगों को खिला के हैं, वो भी झूठा। तूने कहा कि उनको झूठा कहो, लानती नहीं। यहां कह रहा है कि ये झूठे, लानती। अल्लाह ने कहा जरा सोचो, देखो सियाको सबाक को देखो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखो, शान नज़ूल को देखो, पर्सनैलिटीज देखो, शख्सियात देखो, मेरा ये पैगाम देखो। जो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए, जो अली के मुकाबले में आ जाए, जो पाक जहरा को जुटलाने आ जाए, जो हसनैन करीमैन के मुकाबले में आ जाए, कल भी लानती थे, आज भी लानती हैं। कुरान की नस से कैटेगोरिकली सर्टिफिकेटेड लानती। जो 5 तन पाक के मुकाबले में आ जाएं, वो कल भी लानती थे, आज भी लानती है। भाई क्या बात है, खूबसूरत। एक और सवाल बुनियादी तौर पे, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा, जब हम बात करते हैं आपकी तहारत की, आपकी नफासत की, आपके उस दायरे की कि जिसको परवरदिगार ने महफूज रखा है, किबला ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जब हम कह रहे हैं आप बतूल भी हैं, फिर वो आयत कि अल्लाह ताला ये इरादा रखता है तैयब और ताहिर रखे, और वो जो तहारत का मयार है उस पर रखे, तो क्या आप मासूम हैं? मासूम और महफूज का भी फ़र्क बयां फरमा दें। असल में जो हमारा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है ना, वो अहले सुन्नत ये कहते हैं, या बरेलवी इस पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि अम्बिया मासूम होते हैं। उनसे एक बंदा एक सवाल करे, मैं इसमें भी कोई गुस्ताखी और बेदबी नहीं किसी की कर रहा, या किसी पे कोई तंज नहीं कर रहा, बस एक मेरा हक़ है, आपका भी हक़ है, मेरा भी हक़ है। उनसे बंदा सवाल करे कि भाई अम्बिया मासूम कैसे होते हैं, और गैर अम्बिया आप कहते हैं महफूज होते हैं, मासूम नहीं होते। वजह क्या है, अम्बिया क्यों मासूम होते हैं? वो आगे से कहते हैं इसलिए कि अम्बिया से ख़ता नहीं हो सकती। अब ये बात वो कहते हैं, ये दलील देते हैं कि अम्बिया से ख़ता नहीं होती, और अपनी किताबों में अम्बिया की इज्तिहादी ख़ताएँ लिखी हुई हैं उन्होंने। एक तरफ कहते हैं कि अम्बिया इसलिए मासूम होते हैं, ये मनसूस मिन अल्लाह होते हैं, लिहाजा ख़ता इनके करीब भी नहीं आ सकती। ये कैसा दोहरा म्यार और कैसी ये दुरंगी और डुअलिटी है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि इसलिए मासूम है, उनसे कोई ख़ता नहीं हो सकती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अम्बिया से भी माज़ अल्लाह ख़ता इज्तिहादी हो सकती है। बल्कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सुलह हुदैबिया को लेकर इज्तिहादी ख़ता कहा हुआ है। अल्लाहु अकबर। फिर वो नबिया को कैसे मासूम मार रहे हैं? और फिर ये भी हमारी बुखारी में रवायत इस पर दलाल देते हैं वो कि जब जबरील अमीन आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया, उसको धोया गया, पाक किया गया, ताहर और मतहर किया गया। अल्लाह के बंदो, जब वो ऑलरेडी हैं ही अल्लाह का नूर, ऑलरेडी पहले ही मासूम और पाक, ताहर, मुताहिर, मुनज़्ज़ा, मुस्तफ़ा और मुजल्ला है, तो फिर वो धोने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो लिहाजा ये जो उनकी दलील है या उनका ये जो रेफरेंस है, ये बिल्कुल उनके मुंह पे है। अगली बात, सर से पांव तक
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پاؤں تک معصوم ہے. بولیں ذرا میرا ساتھ دیں. سر سے پاؤں تک معصوم ہے. بے شک معصوم ہے. حضور علیہ السلام معصوم ہے, پاک طاہر مطہر. بلکہ امام ابن عقیل سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا حجرہ افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ تو آپ نے جواب دیا اگر رسول اللہ حجرے کے اندر موجود ہوں, حضور کا جسم پاک اگر اس حجرے کے اندر ہو تو پھر تو ساری کائنات سے, عرش سے بھی وہ حجرہ افضل ہو جاتا. اللہ اکبر. بڑی بڑی خاص بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ عظمت رسول اللہ کے جسم مبارک سے ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے جو نالین آ جاتی ہے, ہم کہتے ہیں وہ نالین پاک ہے. اس کا مطلب سر سے پاؤں تک حضور علیہ السلام پاک بھی, طاہر بھی, مطہر بھی, منزہ بھی, مصفی بھی, مجلہ بھی, بے شک معصوم بھی. بے شک. تو کیا جو جگر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی پاک معصوم ہوگا کہ نہیں؟ معصوم ہوگا. تو فاطمہ تو زہرا تو رسول اللہ کا ٹکڑا ہے. آپ کہیں بھائی کل قرآن تو پاک اور معصوم ہے لیکن سورہ کوثر نہیں. پورا قرآن تو پاک اور معصوم اور حجت ہے لیکن سورہ بقرہ نہیں, سورہ انفال نہیں ہے. تو میں کہوں گا اللہ کے بندے ہی اسی کا تو ٹکڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ناموس سیدہ ہے وہی ناموس مصطفیٰ ہے. یہاں پہ جو مخالفین ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ جو تم کہتے ہو کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا جسم مبارک جو ہے وہ معصوم ہے تو ٹکڑا بھی تو معصوم ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ معنی نکلے گا پھر سارا جسم جو ہے اس میں تو نبوت ہے. یہ پوائنٹ بھی اچھا ہے. تو ٹکڑے میں بھی تو نبوت ہونی چاہیے. یہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کہہ دیا جی. میری بات ہوئی اس پہ, ڈیبیٹ ہوئی ہے, آرگیو ہوا ہے. انہوں نے کہا علامہ صاحب جو بات آپ نے کی ہے چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ رسول اللہ کا ٹکڑا بھی معصوم ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر نبوت جو ہے وہ سارے جسم پہ ہے تو پھر ٹکڑے پہ بھی مان لیں نبوت. تو میں نے کہا اس لیے نہیں مانیں گے کہ آقا علیہ السلام نے اس کا دروازہ بند کر دیا. آقا علیہ السلام نے اس کو روک دیا. اور اگلی بات, یہ ضروری نہیں کہ جو نبی کرتا ہو وہ اوصاف جو انبیاء میں ہوتے ہیں, وہ جو صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. اگر وہ صفات انبیاء کی, انبیاء کے اوصاف کسی دوسرے میں پائے جائیں تو معاذ اللہ وہ بھی نبی ہو جائے گا. اگر آپ انبیاء کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں تو بے شمار کام انبیاء کرتے ہیں جو میں اور آپ بھی کرتا ہوں. کھانا وہ بھی کھاتے تھے, میں اور آپ بھی کھانا کھاتے ہیں. لباس وہ بھی زیب تن کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. غسل وہ بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. وضو وہ بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. سفر وہ بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. کاروبار وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا فعل جو نبوت کے ساتھ ہو, جڑا ہو, وہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل بھی نبوت اور رسالت میں حملہ اور ڈاکہ نہیں ہے. اور اگلی بات, یہ جو معصوم ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ وہی محفوظ. محفوظ اور معصوم میں فرق ہی کوئی نہیں. یہ جو سورہ المائدہ ہے بڑی معروف آیت مبارکہ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ لوگوں سے آپ کو معصوم رکھے گا. آپ کہیں معصوم نہیں, محفوظ رکھے گا. میں کہہ رہا ہوں ربانی صاحب مادہ ایک ہے. معصوم کا, محفوظ کا مادہ ہی ایک ہے. اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا, اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. تو معصوم کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کے نجس سے, رجس سے جو بچا ہوا ہو, جس سے دور ہو, وہ معصوم ہے. اور اگلی بات, آپ امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ کھولیں, اس کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 263, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ کسی مولوی صاحب سے سوال کیجئے گا, مولوی صاحب کی بیٹی ہو, کسی علامہ صاحب کی بیٹی ہو, کسی ولی غوث قطب ابدال کی بیٹی ہو, بلکہ کسی تابعی, کسی تبع تابعی, کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑے صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو, جب اس پر شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے, جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے, اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی, قرآن کو نہیں پکڑ سکتی. قرآن پاک ہے, تو اس وقت نہ پاک ہے. قرآن کو پکڑنے کی شرط ہے طہارت. نماز نہیں پڑھ سکتی, نماز پڑھنے کی شرط ہے طہارت. میرے گھر میں نہیں آ سکتی, میرے گھر میں آنے کی شرط ہے طہارت. جب تک تو حیض و نفاس سے نکل نہ جائے, خبردار. آپ کسی مولوی صاحب سے بات کیجئے گا, پوچھئے گا مولوی صاحب آپ کی بیٹی کے ہاں, آپ کی بیوی کے ہاں, آپ کی بہو کے ہاں ولادت ہونے والی ہو, ولادت کا وقت قریب آ جائے, تو ایمبولنس والے کو کال کرے, ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے, اور اپنی بیٹی کو, بہو کو, بہن کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چلو بھائی جامع مسجد فیضان مدینہ لے چلو.
تو ڈرائیور کہے گا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اللہ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ وہ جو پیدا کرنے والی ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، وہ جو پیدا ہونے والا ہے ناپاک ہوتا ہے، جگہ ناپاک، بستر ناپاک، جب تک وہ نفاس سے نکل نہ جائے بچے کو غسل دیا جاتا ہے، علاشیں ہٹائی جاتی ہیں، کان میں اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، پھر جا کے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک روایت دی ہے آپ کو اہل سنت کی 70 کتابوں سے۔ اچھا، جب مولا حسن علیہ السلام کے ظہور کا وقت آیا، چلو میں ولادت کا کہہ دیتا ہوں، ظہور سے کسی کو پرابلم ہو، ولادت کا وقت آیا تو 15 رمضان کا دن تھا، ایسے ہی ظہر کا وقت تھا، پاک سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علیہا آپ مصلی نماز پہ تشریف فرما، سبحان اللہ۔ ادھر مولا حسن علیہ السلام کا ظہور ہوا، ولادت ہوئی، نہ نماز چھوٹی ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے۔ امام سیوطی لے کے آئے ہیں کہ حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا، جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اس کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ ادھر مولا حسین بادشاہ کا ظہور ہو رہا ہے، نماز بھی ادا کر رہی ہے، پاک سیدہ زینب کا ہو رہا ہے، پاک بھی نماز ادا کر رہی ہیں۔ یہی معاملہ مختصر کر رہا ہوں، یہی معاملہ مولا علی علیہ السلام کا ہے، خانہ کعبہ میں ان کا ظہور ہو رہا ہے، اور 3 روز تک بی بی رہی حضرت فاطمہ بنت اسد، 3 روز تک رہی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی نلکا لگا تھا؟ میں نے اہل سنت کی 70 کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی ہوئی ہیں، اس پر ایسے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں، 3 روز تک رہی ہیں اندر بی بی، بتائیں کہ اندر کوئی نلکا لگا ہوا تھا؟ پتہ چلا یہ لوگ، یہ ہستیاں بائی برتھ پاک ہیں۔ اور وہ جو آقا علیہ السلام نے دروازے بند کروائے تھے، اور جو امام بہقی روایت لے کے آئے جس میں آقا علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی فرمایا تھا کہ یہ مسجد نبی لا یحل ھذا المسجد لجنب ولا لحائض، ایسے شخص پہ جس پہ غسل واجب ہو یا ایسی عورت پہ یہ مسجد جو ہے بین ہے، سوائے رسول اللہ کے، سوائے علی کے، سوائے حسنین کریمین کے، سوائے سجدہ کے۔ اور حضور فرماتے ہیں سن لو میں نے نام تمہیں بتا دیے ہیں کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ پتہ چلا یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ یہ بائی برتھ پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی نجس کو، کسی غلاظت کو، کسی گندگی کو ان کے قریب ہی نہیں آنے دیا۔ اور آپ پوچھیں گے کہ یہ نجس کیا ہے، واٹ از دی ڈیفینیشن آف نجس؟ میں کہتا ہوں لغت کی طرف نہ جائیں، اگر آپ نے نجس کا پتہ کرنا ہے، رجس کا پتہ کرنا ہے تو قرآن سے کریں۔ مولا آپ بتا دیں، تو اللہ نے کہا بتا تو رہا ہوں، کیا کہ جو اہل بیت سے دور ہو جائے، وہی مولا حافظ صاحب ہیں، مولا علامہ صاحب، مولا قاری صاحب، مولا حاجی صاحب، اللہ نے فرمایا وہ حاجی ہو، وہ علامہ ہو، وہ مفتی ہو، وہ قاری ہو، جو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہو جائے، یا جنہیں اہل بیت دور کر دے، کل بھی نجس تھے آج بھی نجس، کل بھی گندگی کا، غلاظت کا، نجاست کا ڈھیر تھے، آج بھی ہیں۔ یہاں بڑی ایک خاص بات دینے لگا ہوں، نجس پھر وہ نہ ہوا جس نے غسل نہیں کیا، یا نجس وہ نہیں جس نے وضو نہیں کیا۔ بھائی آج تک 1200-1300 سال سے آپ کہتے ہیں یزید پلید، حد ہو گئی ہے بھائی، یزید پلید، پلید کیوں؟ وہ غسل نہیں کرتا تھا، وہ وضو نہیں کرتا تھا، وہ غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، تو پلید کیوں؟ اس در سے دور، ہائے ہائے، اہل بیت سے دور ہوا نا۔ تو پتہ چلا جو اہل بیت سے دور ہو جائے یا جنہیں اہل بیت دور کر دے، قرآن کی نص سے کل بھی پلید تھے آج بھی پلید ہے۔ اس لیے یہ بائی برتھ طاہر مطہر ہستیاں ہیں۔ بے انتہا شکریہ علامہ صاحب، آپ نے تو جس انداز سے طہارت کا یہ سفر نامہ ہمارے سامنے رکھا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ خواتین و حضرات، طہارت، نفاست، عمدگی اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی حفاظت پروردگار کریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے مختص فرمائی ہے۔ اور آج کے پروگرام کے حوالے سے سوال جواب ہمیشہ لیتا ہوں، کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو آپ بلا تردد، بلا اضطراب پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں گے۔ محمد عبیس ربانی کو دیں گے اجازت، میں اور مولانا سے۔ اللہ کی امان میں۔